اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے وہ رہبر عطا فرمائے جو حق کا معیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، نہ زمین رہتی، نہ آسمان رہتا، نہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی مخلوق رہتی، سب کچھ ختم ہو جاتا اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا۔ شاید میں نے عرض کیا ہو اتباع اور بیعت میں فرق ہے۔ اتباع اور ہوتی، بیعت اور، آپ کی توجہ ہے نا؟ اتباع ہوتی ہے کسی کے پیچھے چلنا بغیر معاہدے کے۔ اتباع کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا بغیر معاہدے کے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے نکلیں گے، مجلس ختم ہوگی، کچھ حضرات آگے آگے جا رہے ہوں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے، ایک گاڑی آگے جا رہی ہے، ایک پیچھے جا رہی، پیچھے والی گاڑی آگے والی گاڑی کی اتباع کر رہی۔ باہر نکلیں گے، ممکن ہے دونوں کے راستے جدا ہو جائیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تھوڑی دیر مہربانی فرمائے۔ جو اتباع کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی تابع متبوع سے جدا ہو جاتا ہے، راستے مختلف ہو جائے، چونکہ معاہدہ نہیں کیا۔ بیعت اس اتباع کو کہتے ہیں جس میں پہلے معاہدہ ہو۔ جو معاہدے کے ساتھ کسی کے پیچھے چلے اسے بیعت کہتے ہیں، جہاں بغیر معاہدے کے چلے اسے اتباع کہتے ہیں۔ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو اب سنیے، اگر حق باطل کے پیچھے بغیر معاہدے کے بھی چلے تو زمین و آسمان بات ہو جائے، اگر بیعت کر کے چلے تو